الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا، رینگنے والا کوئی جاندار بھی ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنی دیر وہ ٹھہرے گا، کتنی دیر وہ زمین پر نہیں ٹھہرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہیں۔ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہی اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے لیے رکھا، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ اگر کوئی ذمہ دار ہوتا دوسرے کی روزی کا تو وہ تو اسے بھوکا مار دیتا، اور کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے زمین کا انتخاب کیا، اور زمین پر ہی اللہ نے پانی بھی رکھا، انسان کے رہن سہن کا سارا جو ہے وہ سامان تیار کیا، جس جس کی اس کو ضرورت تھی، سردی گرمی ہوا پانی خوراک پھل، جو جو چیزیں انسان کے لیے ضروری تھی وہ ساری اللہ نے زمین پر اتار دی، اور پھر آدم کو زمین پر اتارا، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق یہ کھائے گا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ انسان کا جو رزق ہے وہ اس کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جیسے کوئی انسان دنیا میں موت سے نہیں بچ سکے گا، ایسے ہی ہر انسان جب تک وہ اپنا آخری نوالا نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ ایسے ہی چلتے پھرتے بعض دفعہ رزق جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رزق جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اور بعض دفعہ رزق سامنے ہوتا ہے لیکن انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا، نوالا منہ میں ہوتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا، وہ باہر ہی آ جاتا ہے، اور وہی جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے موت کا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق بھی دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ اللہ تو وہ ہے، اللہ نے تو ترتیب گنوا دی، جس نے تمہیں پیدا کیا پھر رزق دیا پھر موت بھی دے گا پھر دوبارہ زندگی بھی دے گا۔ 21ویں پارے میں اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ ترتیب ہی بیان کر دی، اور ساتھ یہ عقیدہ سمجھا دیا، نقطہ یہ سمجھا دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ تمہارا ایک رب، تمہارا ایک مالک، تمہارا ایک خالق، تمہارا جس کو تم اللہ مانتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس کا ایک نام رزاق ہے، رزاق، وہ رزق دیتا ہے، اور ایسا رزاق ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بڑا باریک بین ہے، باریک بین، لطیف کا معنی نرم کر دیا جاتا ہے اکثر، لیکن اگر حقیقت میں اس کا لطیف کا معنی دیکھیں نا تو اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں پر ضرورت ہے۔ ہم تو خواہشات کے پیچھے مارے گئے نا، رزق کی وجہ سے نہیں موت آتی، خواہشات کی وجہ سے ہم لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ رزاق ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا واللہ خیر الرازقین ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہاں کمی پیشی کرنا وہ اس کے اختیار میں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، زیادہ کر دے کم کر دے یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، قرآن کہتا ہے وہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے تم سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین میں رینگنے والی چلنے والی کوئی بھی چیز ہے نا، ہم تو دنیا کی مخلوقات ہی گننا شروع کر دیں نا تو ہم سے وہ نہ گنی جائیں، لیکن وہ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ یہ وہیل مچھلی کے متعلق، یہ سب سے بڑی سمندری مخلوق کے متعلق ٹنوں کے اعتبار سے کھانا کھاتی ہے روزانہ، ٹنوں کے اعتبار سے۔ انسان نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے، 2 روٹیاں 3 روٹیاں، سارے دن میں 10 روٹیاں کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کتنا کھا سکتے ہیں؟ اللہ ٹنوں کے اعتبار سے جانوروں کو رزق دیتا ہے، ٹنوں کے اعتبار سے۔ پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ رزاق ہے، رزق اس کے ذمہ ہے۔ جو سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے
اگر میرے مقدر میں یہ رزق ہے تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سونے کا نوالا نہیں دے سکتے تھے؟ کہ اللہ اپنے نبی کو سونے کا نوالا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، قادر بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر میں دکھایا مسلمانوں کو اور امتیوں کو 9 بیویاں۔ ہمارے ہاں تو ایک کا ہی نہیں سلسلہ چلتا نا، اور وہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ شکری ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی طرح نشکری ہے، کھاتے روزانہ تازہ شکار، لیکن جب بابا جی ابراہیم نے پوچھا انہوں نے کہا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، مر گئے، بھوکے مر گئے۔ حالانکہ تازہ شکار بھی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اپنے نبی کو سونے کا نوالا اللہ دینے پر قادر تھا، لیکن 9 بیویاں ہیں، پتہ کرو جا کر مہمان آیا کھانا کھلانا ہے، کہا سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھایا تو یہ، اور اللہ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینوں میں ہی موت دینا، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہی کر دینا، مسکینوں کے ساتھ مجھے اکٹھا۔ سمجھایا یہ کہ دنیا، کھانا پینا، سونا چاندی، مال و جا، عہدہ منصب، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو سب سے پہلے دیتا، سب سے پہلے اللہ دیتا، اور امام الانبیاء کو تو سب سے پہلے دیتا۔ رزاق ہے وہ، اس نے ایک تقسیم بنائی ہے، معیشت کو تقسیم کر دیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور کہا توکل کرو، ہاں جد و جہد کرو، کوشش کرنا تمہارے ذمے ہے، محنت کرنا تمہارے ذمے ہے، محنت کرو، لیکن محنت کا مطلب یہ نہیں کہ ہلکانی ہو جاؤ، ہلکانی ہو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن کہتا ہے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، سکون کا باعث بنایا، دن کو معیشت کا سبب بنایا، دن میں معیشت کے لیے کام کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہاری معیشت کے لیے دن بنایا ہے، کرو کام۔ وَبِالرَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن اور رات تو بنائے اس لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ رزق تلاش کرو۔ مسلمانوں کو سمجھایا ایمان والو، او ہلکان نہ ہو جاؤ اس روزی کے پیچھے، اس روزی کے لیے تمہارے لیے ایک مقرر ہے وقت۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب جمعے کی اذان ہو جائے نا، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اچھا جی آگے اللہ جی، اللہ آپ کی طرف آگے، جمعے کی نماز کے لیے آگے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے۔ آپ نے اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیا، اور کچھ مسلمان آئیں گے بھی جنہوں نے نہ تو اپنی 40 سالہ 50 سالہ زندگی میں کبھی اس آیت کو سمجھا، اور نہ ہی شاید، بڑا تلخ تجربہ ہے، شاید اپنی پوری زندگی میں وہ سمجھ ہی پائیں گے، کیونکہ شوق نہیں، اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جس کو شوق بھی ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، جو کوشش کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، اللہ توفیق بھی اسی کو دیتے ہیں، یہ اس کو توفیق ملتی ہے۔ کہا اللہ جی نماز پڑھ لی، آگے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا پورا دن اللہ نے کہا تھا کوئی کام نہیں کرنا، رزق نہیں کمانا، منع نہیں کرنا، رزق نہیں کما سکتے، یہ دن بھی تمہارے لیے کمائی کرنا حرام ہے۔ عیسائیوں کو اللہ نے کہہ دیا اتوار والے دن پورا دن نہیں کرنا، نہ رات کرنا نہ دن کرنا۔ مسلمانوں سے کہا صرف ایک گھڑی کے لیے رک جاؤ، جب وہ نماز کا ٹائم پورا ہو جائے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب تم جمعے کی نماز کے بعد جاؤ اور کاروبار کرو، تمہارا جی چاہتا ہے کاروبار کرو، اللہ نے تمہارے لیے حرام نہیں بلکہ حلال کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ جد و جہد کرو، مطلب اس کا یہ ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جد و جہد کرنے پر پابندی نہیں، جد و جہد کا تو حکم دیا، بلکہ
اس کو بڑا اچھا سمجھا اور صفت کے طور پر بیان کیا. بہترین وہ بندہ جو ہاتھ کی کمائی کماتا ہے. اور اللہ کے نبی داؤد وہ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. بادشاہ وقت ہیں، سلیمان کے باپ ہیں، داؤد ہیں، نبی ہیں، لیکن ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہیں چرائی. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند کی رات کے بدلے میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں خیر بہت ساری حکمتیں تھیں، لیکن بات کرنا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں. آپ حضرت خدیجہ کا سامان لے کر بھی گئے تھے. نکاح کا پیغام تو بعد میں ایمانداری دیکھتے ہوئے بھیجا تھا. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنتے ہیں وہ کپڑے کے تاجر تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو بندہ محنت کر سکتے اس کو تو صفت کے طور پر گنوایا کہ تم اگر محنت کر سکتے ہو تو یہ تو بہترین کمائی ہے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ کے نبی داؤد ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. جدوجہد کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن جدوجہد کے سلسلے میں اللہ کو نہیں بلانا. اور جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اس کو تو برا سمجھا اور کہا وہ تو اچھا ہی بندہ نہیں. جو بندہ سوال کرتا ہے پھر وہ لوگوں کے سپردی ہو جاتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا جو لوگوں سے مانگتا ہوگا، اس کا تو آدھا دھڑ ہی نہیں ہوگا. آدھا دھڑ. اس کی وجہ وہ لوگوں سے مانگتا تھا، مانگ مانگ کر کھاتا تھا، جبکہ مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا. خوددار بنایا اسلام نے. محنت کرو، محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ باقاعدہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بندہ جو لکڑیوں کا گڈھا اپنے اوپر اٹھائے اور اٹھا کر اس لکڑیوں کو آ کر جو ہے وہ بازار میں فروخت کرے، منڈی میں فروخت کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو ہاتھ پھیلا کر مانگے. سب سے آسان کام ہمارے ہاں یہ پیشہ ور لوگ جو ہے وہ مانگنے والے. اب تو یہ مانگنے والے سعودیہ چلے گئے عمرے کے ٹکٹوں پر، دبئی چلے گئے. دنیا رو رہی ہے وہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ پورے پورے گینگ بنے ہوئے ہیں، مانگنے والا کاروبار ہے، جبکہ ایک دھڑ ہی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندے آئے، موٹے تازے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی، فتح الباری یہ جو بلوغ المرام لکھی ہے اس کے اندر بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. دو بندے آئے، آپ تقسیم کر رہے تھے، کوئی مال صدقے کا مال تھا. آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث میں ہے کہ آپ نے ان کو اوپر سے دیکھ کر نیچے تک دیکھا، اوپر سے دیکھ کر نیچے تک دیکھا، ایسے اوپر سے نیچے، اور کہا کہ تم مانگتے ہو تو تمہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ تمہیں لگتا نہیں، یعنی کہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن تم نے سوال کیا چونکہ کہ چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن کوئی اچھی بات نہیں. ساتھ سمجھا بھی دیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ پیشہ بنانا اچھی بات نہیں، یہ مانگنا اچھی بات نہیں. ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے. آپ نے کہا یہ بتا تیرے گھر کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے. کہا اس کو لے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر بولی لگائی. نیلامی جسے کہتے ہیں، بولی لگانا. یہ بولی میں بھی فرق ہے. یہ انشاءاللہ یہ عنوان ابھی میں شروع کیا نا، میں نے ابھی اتنا وقت نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ انشاءاللہ اس کو میں یہ دو اڑھائی مہینے ہیں نا ہمارے، پھر وہی عنوان چلنے شروع ہو جاتے ہیں. رمضان کی وجہ سے ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے. ان 2-2.5 مہینوں میں انشاءاللہ میں اس عنوان کو لے کر چلوں گا کہ حرام حلال کی صورتیں، پھر کون سے اسباب ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، پھر سود کی قسمیں کون. بہرحال یہ ایک لمبا ایک ٹاپک ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. نیلامی کی کون کون سی صورتیں حلال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلامی کی آپ نے اعلان کر دیا، اعلان کیا کون لے گا مجھ سے اس ٹاٹ کو اور اس پیالے کو، کون خریدتا ہے. منڈی میں بولی لگتی ہے نا، بولی لگائی، یہ حلال بولی ہے. بولی کا طریقہ کون لے گا. اور ایک بولی یہ ہوتی ہے اپنے بندے شامل کیے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی ریٹ لگا دیتا ہے. 100 روپیہ چیز کی قیمت نہیں ہوتی، 50 دھوکھا دیتے ہیں. 100 روپیہ. اب جس نے 100 لگا دیا اس سے اوپر ہی بولی لگنی ہے، اس سے نیچے تو لگ نہیں سکتی. یہ بڑے بڑے طریقے ہیں فراڈ اور دھوکھے بازی کے. آپ نے بولی لگائی، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ 1 درہم میں لے لیتا ہوں. آپ نے میں نے نہیں دینی، مرضی ہے میں نہیں دیتا. تو آپ نے ایک صحابی کہنے لگے 2 میں لے لوں گا میں. آپ نے ٹھیک ہے 2 درہم دیے، لے لیے. کہا جا اس کے ساتھ ایک کلاڑا خرید کر لا.
وہ لوہے کا کلاڑا خرید کر لایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلاڑے کے اندر ایک دستہ اس کو ٹھوک کر دیا اور کہا جا چلا جا جنگل کے اندر. وہ چینی کہاوت ہے ہمارے ہاں، بڑی کہاوتیں مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کو مچھلی نہ دو لیکن مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دو. مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ. اس کو کھڑا کرو، اس کے پاؤں پر اس کو کوئی کاروبار کوئی سلسلہ ایسا شروع کر کے دو وہ مانگنے سے بچ جائے. لیکن چونکہ بری عادت پڑ چکی ہوتی ہے وہ اتنی جلدی جاتی بھی نہیں، وہ جاتی بھی نہیں. جو بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوال سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. بچو تو صحیح، کوشش نہ کرو، اللہ بچاتا ہے. جب بندے کی بچنے کی کوشش ہو اللہ اس کو بچاتا ہے حتی الامکان. حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے زمانے میں تبلیغ کی صحابی کہ تم نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. ہمارا کوئی تسمہ بھی ٹوٹ جاتا نا، وہ گر جاتا، کوڑا بھی گرتا، ہم وہ بھی کسی سے نہ مانگتے، خود ہی اتر کر پکڑ لیتے. حالانکہ ان چیزوں میں منع ہے. وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے، نیچے گر جاتا کسی کا. آپ نے کلاڑا ٹھوک کر دیا، کہا جاؤ جنگل میں چلے جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ. وہ لکڑیاں کاٹ کر لایا اور آ کے منڈی میں فروخت کی. پھر اگلے دن پھر آپ نے اللہ کے نبی نے جب دیکھا نا کہ اب اس کا سلسلہ ٹھیک ہو گیا، 2 دینار تھے جو 2 درہم تھے، کہا اس کا ایک اپنے کاروبار میں دوبارہ لگاؤ، ایک کے ساتھ گھر میں جو ہے وہ چیز لے جاؤ. ہڈ رام نہ بندہ ہو، ہڈ رام. اور گھر میں بھی لے گیا. جب دیکھا نا کہا یہ تیرے لیے اس کام سے بہتر ہے جو تو کرنے آیا تھا. یہ صحیح حدیث موجود ہے. یعنی کہ مانگنے کو تو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھا، جدوجہد اور کوشش کرنے کو اسلام نے پسند کیا ہے اور کہا پسند کوشش کرو، محنت کرو. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اب زمین میں پھیل جاؤ، حلال انداز سے حلال طریقوں سے تم اپنا مال جو ہے وہ اکٹھا کرو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر کے اندر جو ہے وہ رزق لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا. قرآن میں واضح حکم موجود ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق سے کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے. تو مسلمان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، ایمان والوں سے تو کہا پاکیزہ کھاؤ. لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. زمین پر رہنا ہے تو حلال اور طیب کھانا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اچھا یہ تو عام جماعت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کی جماعت کو قرآن میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت تم بھی طیب اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرنا. رسولوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. کیوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جب مال کمائیں گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی حلال سے ہے یا حرام سے ہے. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہی تھی، اور آج وہ زمانہ، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ ہی نہیں کرتے. آپ دنیا جہان کی کوئی ایک چیز ایسی دکھا دیں جو دنیا میں شریعت کی روح سے حرام ہے، اس کا فتویٰ موجود نہیں ہے. ہر بندے کے پاس حرام کھانے کے لیے فتویٰ موجود ہے. او بھائی پھر حرام کس بلا کا نام ہے اگر ہر چیز ہی دنیا میں حلال ہے؟ تو ہر چیز ہی حلال ہے. ہر بندے نے اپنے اپنے مطلب کا فتویٰ لیا ہوا ہے. تفصیل کا وقت نہیں. آپ یقین کریں بینک میں چلے جائیں، ان انشورنس والوں کے پاس چلے جائیں، آپ ان کو تھوڑی سی سمجھانا کوشش کریں نا کہ نہیں میں نہیں اس بات کو مانتا. وہ کہتا تھوڑا مسئلہ کی ہے، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کی ہو تسی، آپ کا کون سا مسلک ہے؟ میں اہل حدیث ہوں. وہ اہل حدیثوں کے 10 فتوے آپ کے سامنے پھینک دیتا ہے. لو جی یہ آپ کے مولویوں کے فتوے ہیں، سود کھانا حلال ہے. اگر ہر چیز کا فتویٰ موجود ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے مطلب، پھر حرام کس چیز کا نام ہے؟ حرام کس کو کہتے ہیں؟ حلال و حرام میں ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ مال تو اکٹھا کریں گے لیکن ان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز پر اس لیے اسلام میں زور دیا گیا ہے کہ آپ کی جتنی عبادت ہے یہ آپ کے لقمہ حلال پر کھڑی ہے. آپ کے لقمہ حلال پر آپ کی ساری عبادت کھڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا عقیدہ، ایک ہوتا ہے پیٹ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے، زبان دی،
دانت دیے, ناک دیا سونگھنے کے لیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی, چکھنے کے لیے زبان دے دی, لیکن یہ اپنے اختیار میں رکھا کہ انسان یہ تیرے اختیار میں ہے, کوئی حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے, بتا تجھے دیا ہے, نظر بھی تجھے آ رہا ہے, سونگھ بھی سکتا ہے, چکھ بھی سکتا ہے, چبا بھی سکتا ہے, ہاتھوں سے پکڑ بھی سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے یہ تو نے دیکھنا ہے. ساری کی ساری عبادت آپ کے لقمہ حرام اور لقمہ حلال کے اوپر کھڑی ہے. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام انسان کے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ایک لقمہ حرام, زیادہ نہیں. بریانی کی ایک پلیٹ ہی کافی ہے, گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ایک نوالا, ایک لقمہ ہی کافی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, وہ سب کچھ ہی ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو بڑے تھے, یہ کیوں اتنا زور دیتے تھے کھانے پینے کی چیزوں پر؟ وہ ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے بیٹا یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ شرینڈی بنڈی بھی نہیں کھانی, یہ جمعرات کی جلیبیاں بھی نہیں کھانی, یہ کچھ بھی نہیں کھانا. اور یہ تو غیر اللہ کے نام پر, یہ تو بزرگوں کے نام پر, یہ تو روحوں کے نام پر ان لوگوں نے دی ہیں. اور چیز تو صرف اللہ کے لیے حلال ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ہے, وہ حضرت حسین کے نام کے ہو, وہ کسی کے نام کی بھی ہو, وہ تو حرام ہے. اور ایک لقمہ حرام تمہارے پیٹ میں جانے کی دیر ہے, آپ کی ساری عبادت گئی. نماز دعا ہے, روزہ عبادت ہے, سارا دن بندہ بھوکا پیاسا رہے اور افطاری کرے حرام کے مال کے ساتھ, یا سحری کر لے حرام کے مال کے ساتھ, آپ کی عبادت تو گئی. نماز بھی گئی, روزہ بھی گیا, صدقہ خیرات حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تو طیب ہے, اللہ طیب مال اللہ آپ قبول کرتا ہے, جتنا مرضی مال اللہ کی راہ میں دے دو, لیکن اگر وہ حرام کا مال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اب یہ ماحول حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والا یہ مساجد اور مدارس میں بھی ہے. کون پوچھتا ہے جی پیسے کدھر سے آئے؟ کون سا مدرسہ پوچھتا ہے تیرا مال کون سا ہے, تو سود کا کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مسجد کے گلے ہیں, گلوں میں کو حلال ڈال دے, کو حرام ڈال دے, اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے, چلتا ہے. وہ دیکھ بھال والا سلسلہ نہیں ہے. آپ کو اگر 100% کسی کا یقین ہے, ممبر پر فتویٰ تو دیتے ہیں تیرا مال حرام کا ہے, تو پھر ہونا تو یہ چاہیے نا اس کا مال مسجد میں لگے نا. بھائی اگر آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مال حرام کا ہے تو پھر وہ مسجد میں بھی نہیں لگنا چاہیے, پھر وہ مدرسے میں بھی نہیں لگنا چاہیے. لیکن اگر وہی بندہ 10-20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار مسجد کے لیے دے دیتا ہے, ہم خوشی خوشی اس کو رسید کاٹ کے دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں لگاؤ. یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حلال و حرام کی پرواہ کوئی نہیں کرے گا. اب یہ سلسلہ بڑا مشکل ہے, مال کے بغیر مسجدیں تھوڑی چلتی ہیں. جب تولنا ہے تو پھر پورا تول لیں قرآن و سنت میں. اور پھر وہ وقت آیا, اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا, کہا ایک بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے, پرا گندہ حالت ہے, بکھرے ہوئے بال ہیں اس کے, گرد و غبار, دور سے لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں آتا ہے, اور بیت اللہ میں آ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ اکبر. کیسا وہ منظر ہے, کیسا وہ منظر ہوتا ہے, اور کیسا وہ منظر ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو بیت اللہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اللہ اکبر. وہ منظر, وہ جو ایمانی منظر, وہ کیفیت جو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے ایک مسلمان کی ہوتی ہے, یہ تو وہ ہی جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے. کس طرح وہ دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جا کر اللہ اکبر, وہ جا کر جو ہے وہ احرام کی 2 چادروں میں میقات سے لپٹتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہ, تیرا یہ غریب بندہ, تیرا یہ لاچار بندہ, تیرا یہ مسکین بندہ, تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے گھر بیت اللہ میں آیا ہے, تیرے گھر کا طواف کرنے, عمرہ کرنے, حج کرنے, سب کچھ چھوڑ کر آیا, کام چھوڑ کر آیا, مال لگا کر آیا. اگر تو حلال کے لقمے سے لگایا ہو تو بڑا مبارک ہوتا ہے, بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. لیکن لقمے حرام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, عام مسجد نہیں, پاکستان کی چھوٹی بڑی کوئی مسجد نہیں, یہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں,
یہ وہ مسجد ہے، وہ گھر ہے جو دنیا کی پہلی مسجد ہے، جس مسجد کی طرف منہ کر کے دنیا کے مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، وہاں پر جا کر طواف کرتے ہیں، وہاں پر جا کر عمرہ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے گناہ گار پہاڑوں کے پہاڑ لے کر آتے ہیں، میرا اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں لقمہ حرام انسان کو کیسے کھاتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں جا کر بھی ذلیل و رسوا ہی رہتا ہے، کہتا ہے اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ آ گیا، اللہ حاضر ہو گیا، بندہ اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا مجھے قبول ہی نہیں، اللہ میں دور سے آیا، اللہ گرد و غبار میرے اوپر ہے، یہ سفر نہیں مارا جہازوں والا، گاڑیوں والا، ایسیوں والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پراگندہ حالت میں دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے۔ کون سا سفر؟ گھوڑے کا سفر، اونٹ کا سفر، کھچر کا سفر، دور دراز سے پیدل لوگ سفر کر کے آتے، مشقت میں آتے، اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ میں آ گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا مجھے قبول ہی نہیں۔ آئے بدقسمتی، بد نصیبی، وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ آخر حلال کا لقمہ ہی کیوں ضروری؟ آئے وجہ کیا؟ وجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا احرام، تیرے کپڑے حرام کے، غذی بالحرام، یہ جو گوشت کا تو پال کر جسم لے کر آیا ہے نا میرے گھر بیت اللہ میں، یہ بھی حرام کے لقمے کے ساتھ تو نے کھایا ہوا ہے، اور مٹن کھایا ہوا ہے حرام کا، بکرے کھائے ہوئے ہیں حرام کے، اور مال کھایا ہوا ہے حرام کا، پیسے اکٹھے کیے ہوئے تو نے حرام کے، یہ حرام کے پیسوں سے تو سارا انتظام کر کے میرے گھر میں آیا ہے، میں نے تیرے اوپر یہ چیزیں حرام کی تھی، تو نے انہی حرام کی چیزوں سے اکٹھا کر کے اب تو میرے پاس آیا ہے، مجھے تیرا آنا قبول ہی نہیں، تیرا جسم، تیرا گوشت، تیرا خون، یہ سارا حرام کے لقمے کے ساتھ بنا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تو دنیا پھر لے، دنیا چھوڑ کر تو میرے گھر بیت اللہ میں بھی آ گیا نا، تیرا آنا مجھے قبول ہی نہیں۔ بد نصیبی، بد نصیبی، لقمہ حرام، لقمہ حرام بد نصیبی ہے، لقمہ حرام آپ کی دنیا کی ساری باتوں کو کھا جاتا ہے، لقمہ حرام آپ کی نسلوں کو کھا جاتا ہے، لقمہ حرام آپ کی اپنی زندگی بھی کھا جاتا ہے، نسلیں بھی کھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں بندہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ہلکان ہوتا ہے حرام کی طرف۔ یہ تو آپ کی نسل بھی کھا گیا، یہ تو آپ کی عبادت بھی کھا گیا، یہ تو سب کچھ کھا گیا۔ بربادی، بربادی، اس سے بڑی بربادی کیا ہے؟ بندہ ہاتھ اٹھائے تہجد کا وقت ہو اور رو رو کر دعا کرتا ہو یا اللہ معاف کر دے، اللہ کا نام نہیں، حالانکہ اس وقت اللہ خود کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور تو تہجد کے وقت اٹھ جا، تو مسجد میں آ جا، تو اذان دے لے، تو نماز پڑھ لے، تو سارے پاکستان کی مسجد چھوڑ کر مسجد نبوی بیت اللہ میں بھی چلا جا، اللہ کہتے کوئی نہیں، میں نے تیری سننی ہی نہیں، پہلے لقمہ حرام چھوڑ، لقمہ حرام چھوڑ، یہ وجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ حلال و حرام میں پرواہ ہی نہیں کریں گے، حلال کمایا تو حرام کمایا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی عام سا مسئلہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا، پسینے میں گناہوں کے، لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب اٹھے گا اٹھتے ہی حشر کے میدان میں اپنے قدم، یہ جو قدم ہے نا وہ ہلیں گے نہیں، پہلے ہی سر تو ویسے ہی نہیں اٹھیں گے، دیکھ نہیں سکے گا بندہ ہو کیا رہا ہے، اتنی سختی، قدم ہی نہیں اٹھیں گے، اللہ جی قدم نہیں اٹھیں گے، نبی پاک فرماتے ہیں تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، ان میں سے 2 سوال اتنے اہم سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ حشر میں رکھا، قدم بھی نہیں ہلنے دیں گے، اتنے اہم سوال، جس طرح قبر میں سوال ہونے ہیں نا سارے سوالوں کو چھوڑ کر، اسی طریقے سے ابھی لمبا چوڑا حساب نہیں، لیکن حشر میں 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے 2 سوال یہ ہوں گے، بتا مال کمایا کہاں سے، بتا، ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، حضرت جی یہ گاڑی کدھر سے لی ہے، حضرت جی یہ بنگلہ کدھر سے بنایا ہے، بتا تیرا مال کدھر سے آیا،
اور یہ جو لاکھوں روپیہ تو شادیوں پر حرام کر رہا ہے، یہ آیا کدھر سے ہے؟ وہ حرام مال پھر حرام طریقے سے نکلتا ہے، یہ کدھر سے آیا؟ ہمارا تو ایک کلرک بھی، وہ بھی اس کو بھی دیکھو نچوڑو تو اربوں روپے کی کرپشن نکلتی ہے، اللہ، اربوں روپے کی کرپشن۔ میں نشا برکا کالج میں پڑھانے جاتا تھا، راستے میں بڑے دیہات آتے، ایک دن میرے پرنسپل میرے ساتھ تھے، وہ بائک پر جا کر مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ جانتے ہیں یہ کس بندے کی جگہ، ذرا دیکھتے جائیں۔ میں گاڑی چلاتا گیا، بائک پر تھے، حافظ صاحب یہ بتائیں ذرا یہ زمین کس کی ہے؟ ایک طرف سے شروع ہوئے دکھاتے ہو پیلیوں کی پیلیاں، قلعے قلعے، یہ ایک سرکاری کلرک کی ہیں۔ سرکاری کلرک کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 30,000 40,000 50,000 لاکھ لگا لیں۔ حضرت جی یہ حرام کا مال ہے، یہ سارا، یہ دیکھتے جائیں۔ آخر یہ مال کدھر سے آیا؟ سوال ہونا ہے مال کدھر سے کمایا اور کدھر لگایا؟ دوسرا سوال، لگایا کدھر؟ تھا میرا مال، کمایا کدھر سے؟ پھر پتہ لگایا کدھر سے؟ یہ سوال ہے، یہ ہم نے اس کے جواب دینے ہیں۔ بندہ دنیا میں تیاری کر کے رکھے، صاحب دینا بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ تو لقمہ حرام کھایا نہ کھانے دیا۔ دو باتیں ہوگی، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ساری زندگی نہ لقمہ حرام کھایا نہ کھانے دیا۔ ایک مرتبہ بازار سے اللہ کے نبی گزر رہے تھے، عربوں کا علاقہ، مدینہ کا علاقہ، اب بھی آپ چلے جائیں، بیت اللہ میں چلے جائیں، مسجد نبی میں چلے جائیں، باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی وہ ٹرکوں کے ٹرک صدقے کے لے کر آتے ہیں، وہ مال لے کر آتے ہیں، وہ اپنا صدقہ نکالتے ہیں۔ اب صدقہ مسافر، ہر مسافر پر نہیں لگتا، ان کے پاس مال ہوتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہ پھر بھی وہاں پر لائنوں میں کھڑے ہو کر ٹرکوں کے اوپر وہ صدقہ لے رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ ہر بندے کے لیے تو حلال نہیں ہوتا، ہر حالت میں تو حلال نہیں ہوتا، بس اکٹھا کرتے جاؤ، اکٹھا کرتے جاؤ۔ وہ مال کو صدقہ دے رہا ہو لو، اور جھپٹتے ہیں ایسے، وہ مال کو صدقہ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کھجوریں دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی مہمان نوازی کر رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میرے علم کے مطابق میں نے جو پوچھا، میں نے جو دیکھا وہاں پر، وہ زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں ہم تو صدقے کا مال لے کر آئے ہیں، ہم تو وہ غریب غربا لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پر دے کے تقسیم کر دیتے ہیں، مال تقسیم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ مسافر لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس پیسے ہیں نہیں ہے، جو غریب ہے وہ کھا لے۔ لیکن ہماری جانے بلا ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، دنیا میں جہاں پر کسی جگہ پر بھی کوئی دیکھ، کوئی لائن لگی نظر آئے، ہم لائن میں لگ جاتے ہیں، پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے بریانی مل رہی ہے، یہ پلیٹیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں پوچھیں گے یہ کس چیز کی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے، نہ کبھی نہیں پوچھیں گے۔ یہ کھانے کی عادت اور پیٹ کو بھرنے کی عادت ایسی بری بیماری ہے کہ بندے کو پرواہ ہی نہ ہو کدھر سے آ رہا ہے، جان دیو، جان دیو۔ عرب میں اب بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ صدقہ خیرات بڑا کرتے ہیں لوگ، وہ عرب کا علاقہ، وہ مدینے کا علاقہ، وہ کھجوریں اب بھی بڑی عام لگتی ہیں۔ اب تو خیر وہ شہری علاقہ اور بن گیا، اور وہ سارا دیہاتی علاقہ جہاں پہ کھجوریں لگتی ہیں وہ سائڈوں پر چلا گیا ہے، وہ کھجوریں عام باغات عام لگتے تھے۔ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ایک کھجور گری ہوئی، حضرت حسن چھوٹے سے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بچے نا کوئی گال، وہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، تربیت ہوتی بچوں کی ہے۔ ادھر لے آؤ، لے آؤ، کوئی نہیں گل شرین ڈی ونڈی دی، ادھر لے آؤ، بھابیاں دے بچے سب تو اگے لگے ہوتے ہیں، لے آؤ لے آؤ۔ وہ یہ تو مشرک ہے، وہ یہ قبر پرست ہے، یہ قبر کے نام کا بانٹتا ہے، یہ نہیں اجمیری کے نام کا بانٹتا ہے۔ وہ کوئی گل نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کوئی گل نہیں، روٹی نہیں پکانی پے گی، حلیم ہے، گرم گرم نان نے تے بوٹی، اوہ بوٹی ہوئے تو پھر تے جان ہی دیندے نے بوٹی پیچھے تے۔ ہمارے مسجد کے نمازی تھے ملا سلیم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے، ان کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہوتے تھے اوے بوٹی پیچھے تے جان ہی دے چھڑ دیو، بوٹی پیچھے تے مر ہی جاندے ہو، جان ہی دے چھڑ دیو۔ یہاں پر افطاری کی دیکھ پہ وہ بندے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، بوٹی تے، بوٹی پیچھے تے مر ہی جاندے ہو، مان آنا چاہیے، بس لائن میں لگ جاؤ۔ چھوٹے سے بچے ہیں حضرت حسن، تربیت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور اٹھائی اور اٹھا کر حضرت حسن نے منہ میں ڈال لیا، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے، یہ رے کا چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں، اب کھا لینے دو، اگلی بار سمجھا دیں گے، منہ میں ہاتھ ڈالا اور حضرت حسن کے منہ سے کھجور کا نکال کر باہر پھینک دیا، کہا حسن ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو، اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم لوگ سیاستدانوں کا مال جا کر کھاتے ہیں. پیچھے الیکشن نہیں کیا, اب پھر آ جائیں گے آگے بلدیاتی الیکشن. پتہ چلنا چاہیے حلوہ پوڑی, جلیبیاں, چائے, کہوہ, بریانی, روٹی کا پتہ چلنا چاہیے. ایسی ویلی قوم دنیا جہان کی, ان کو کوئی کام نہیں. پتہ ہے خود کہتے ہیں حکمران ہمارے ایم پی ایم این اے, انہوں نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے, وہ حلال سے تو اتنے پیسے نہیں اکٹھے ہوتے, ان کو پتہ ہوتا ہے. اور وہ پھر اپنا بجٹ نکالتے ہیں, فلاں جگہ پر اتنا دے دو, فلاں جگہ پر اتنا دے دو, ان کو کھلاؤ, ان کو پلاؤ, ان کا پیٹ بھرو, ان کا منہ بھرو, ان کو اتنا کھلاؤ کہ یہ ووٹ نہ ادھر ادھر دیں. خود کہتے ہیں حکمران ہمارا ہمیں نچوڑ کر کھا گئے, اور خود ہی وہاں پر مال بھی پاڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ حرام کا مال کماتا ہے, یہ تو قبضہ گروپ ہے. آپ خود ہی بیٹھ کر وہاں پر کھا رہے ہیں, کھاؤ. حضرت حسن یہ نہیں کہا کہ پھر صحیح باہر نکال پھینکی, کہا حسن ہو سکتا ہے صدقے کی ہو. اور پھر اسی نصیحت کے اوپر حضرت ابو بکر عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تیری شان ہے. حالانکہ اللہ نے بول چک معاف رکھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کا غلام آیا, اگر اس نے کوئی میٹھی چیز کو کھانا ایسا بنایا, اگر اس نے دیا, وہ تیار کرتے تھے غلام, پہلے امام روٹین میں دے دیتے تھے. حضرت ابو بکر نے کھا لیا. کہا کہ یہ کس کام کا تھا, آپ نے پتہ ہے؟ غلام کہنے لگا نہیں مجھے تو نہیں پتا. ابو بکر کہنے لگے, کہا یہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک ٹیوا لگایا تھا. ٹیوا, ٹیوا, ٹیوا کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہو گیا نہ ہویا, ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا. یہ نجومی بابا بنگالی, اور جن کے پاس ہماری عورتیں جاتی ہیں, اور جنہوں نے ہاتھ لکیراں کھاندے ہو ادھر ادھر, طویل دھاگے والے, پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے, اللہ کی پناہ. ایمان ضائع ہو جاتا ہے, اسلام سے بندہ باہر نکل جاتا ہے. جو بندہ کسی کو جا کر کہے کہ یہ میرے ہاتھ تو دے کر بتاؤ. یہ آن لائن پوچھتے رہتے ہیں, یہ اخباروں میں دیکھتے ہیں, آپ کے ستارے گردش میں ہیں, آج آپ کا دن کیسا رہے گا, پورے پورے پیج پر انہوں نے بنایا ہوتا ہے. یہ نشان لگاتے ہیں, میرا نمبر نکل جائے, اللہ میرا نمبر نکل جائے, اللہ میرا نمبر نکل جائے. بس یہی تڑپ ہے, ایک ہی تڑپ ہے, پیسے آ جائے پیسے. حضرت ابو بکر نے کھا لیا, کھا لیا, کھانا کھا لیا. جب اس نے بتایا نا یہ تو میں نے ٹیوا لگایا تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا یہ ٹیوے کا مال حرام کا مال ہے. یہ نہیں کہا ابو بکر بھول کر ماں کھا لیا. شریعت, اسلام, دین یہ کہتا ہے بھول چوک معاف ہے. روزے کی حالت میں بھی بھول چوک سے کھا لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ابو بکر نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور ڈال کر کیا کر دی, کہا ابو بکر کے پیٹ میں حرام نہیں ٹھہر سکتا. ابو بکر کے پیٹ میں حرام نہیں ٹھہر سکتا. اتنی اہمیت ہے. دنیا یاد کرتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو, محدث وقت ہے, نبی نہ پیدا ہونے والا ایک بچہ, بنائی کوئی نہیں ہے. باپ فوت ہوتا ہے, جب فوت ہونے سے پہلے نا اپنی بیوی کو کچھ درہم دیتا ہے, کچھ دینار دیتا ہے, اور کہتا ہے ان دینار کے ساتھ, ان درہموں کے ساتھ میرے بچے کی پرورش کرنا. یاد رکھنا ان درہموں کے اندر حرام تو دور کی بات ہے, حرام تو دور کی بات ہے, ذرا غور کرنا اس بات پر. حرام تو دور کی بات ہے, دال لگانا تو دور کی بات ہے, جھوٹی قسم تو دور کی بات ہے, دھوکہ دہی تو دور کی بات ہے, بہن کے حق نہیں مارے ہوئے, بھائی کا حق نہیں مارا ہوا, کسی اہل علاقہ کا حق نہیں مارا ہوا, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی ہوئی, ذرہ برابر بھی. حرام تو دور کی بات ہے, میرے اس مال کے اندر ایک درہم بھی شبے کا بھی نہیں ہے, شبے کا بھی نہیں, شبے کا, مجھے شک بھی نہیں ہے. خدا شک ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی, ہوگی کوئی کمی پیشی, کو اوپر نیچے کرتے کمی, شبے کا بھی نہیں. حرام تو دور کی بات ہے. جب ان پیسوں کے ساتھ پرورش ہوئی نا, تو دنیا نے ایک بچہ ایسا دیکھا جس کو امام وقت محدث امام بخاری رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. ماؤں کی تربیت, حلال کا لقمہ. خیر بات بڑھتی اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ, اس کو چلائیں گے بات کو. آج اس سارے خطبے کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے پیارے بھائیو, رزق حلال کی اہمیت کیا ہے. رزق حلال کی, حلال رزق کتنا اہم ہے ہمارے لیے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, اور دین یہ کہتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. ایک ایک چیز بتا دی, ایک ایک چیز بتا دی.
یہ بھی بتا دیا کہ کبھی ضرورت پڑے تو خنزیر بھی کھانا پڑے تو اتنا کھانا ہے جس سے جان بچے، بس اتنا کھانا ہے جس سے جان بچ جائے، وہ بھی بڑی مجبوری کی صورت میں، ورنہ تم نے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا، ورنہ عبادت بھی گئی اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتا ہے جو لقمہ حرام۔ شاید یہی وجہ ہے آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں لقمہ حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا، اللہ کے نبی دعا کرتے اے اللہ نافع علم کا سوال کرتا ہوں، طیب رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اوسع رزقی کا علیہ عند کبر سنی ون کی تعمری، اے اللہ جب میری عمر زیادہ ہو جائے، عمر ختم ہونے کے قریب آئے تو میرا رزق زیادہ کر دینا۔ اللہم بارک لی فی مالی و والدی و اکثر فی ما اعطیتنی، یہ دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے حلال مال مانگا کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، میرے گھر میں وسعت دے دے، میرے گناہ معاف کر دے، میرے رزق کو کشادہ کر دے۔ اور یہ رزق جس کے پیچھے تو بھاگتا پھرتا ہے نا، جس کے لیے تجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی حرام کا مال ہے، یاد رکھیں۔ یہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس بندے نے جمعے کی اذان کے بعد جتنا کاروبار کیا، جتنا کمایا، جو کیا، وہ حرام کے پیسے علیحدہ کر دے، علیحدہ کر دے، 2 گھنٹے کے پیسے۔ یہ اذان کے بعد جتنی تو نے دکان کھول کر پیسے کمائے ہیں نا، یہ اذان کی جب جماعت کا ٹائم ہوگا نا بھی 5 منٹوں میں، یہ جتنے دکاندار بھی آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، بڑی معذرت کے ساتھ، نام نہیں میں لیتا، یہ حرام کے پیسے ہیں، ان کو علیحدہ کر دے۔ اور وہ کام جس پر تجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں نہ ملتا، وہ بھی حرام کے پیسے ہیں۔ وہ نوکری کرنا حرام ہے جہاں پر نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے، چھوڑ دو۔ اور نودی للصلاۃ وازر البیع تو قرآن کا حکم ہے، لیکن حرام لگ ہی اتنا گیا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ساریاں دکانیں باندھنے میں کلّا کھولاں گا، بکری زیادہ ہوئے گی، بکری کہہ کر تھک گیا ہوں ان کی دکانوں پر جا کر میں کہتا ہوں اور کی کٹنا جو بچوں۔ بہرحال انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں لقمہ حلال وافر مقدار میں عطا فرما تاکہ ہم لقمہ حرام کی طرف جائیں ہی نہ۔ معیشت کی حالت بہت بری ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے تقوی کی بات ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، حرام آ رہا اور آپ کے نہ بھائی حرام نہیں، تھوڑا کھا لوں گا، حلال کھاؤں گا۔ سلف صالحین کی خواتین بھی گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہتی تھی دیکھنا رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیں حلال کھلانا، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن حلال کھائیں گے۔ لیکن ہن ساڈیاں عورتاں آندیاں سانوں پیسے چاہیے نے جتھوں مرضی لے آ کے دے، ہر طرف ہی تباہی ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سامعین محترم، بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، شفیق صاحب ہمارے تنزیل بھائی ان کے والد صاحب بیمار ہیں کافی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہم اشف کل المریض شفاء کاملا عاجلا، اللہ سب بیماروں کو مکمل صحت کامل عاجل عطا فرما، باعث اجر بنا، باعث صبر بنا، اور ان کے لیے جو ہے وہ جلدی شفا کا سبب بنا، تاکہ بندہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مساجد میں آ کر ہمارے ساتھ وہ بھی عبادت جو ہے وہ کر سکے۔ دوسری بات پیارے بھائیو، باتیں تو اور بھی کرنے والی، انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں کروں گا، ہر خطبے میں سوچتا ہوں کروں گا لیکن رہ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ آج ایک ہی بات کرنی ہے آپ سے۔ ہمارے ہاں 2-4-5 دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے، وہ احتجاج ہو رہا ہے پنجاب کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا لاہور کے۔ پیارے بھائیو، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، سوشل میڈیا پر بہت سارے ثبوت ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کہتی ہیں صاحبہ اور دیگر ادھر کہ نہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، پولیس بھی کہتی ہے واقعہ ہوا ہی نہیں، ایسے ہی شور مچایا ہوا ہے۔ خیر طالب علم پاگل تو نہیں ہے،
دوست احباب آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پہلے دن کا جو ہمارا وزیر تعلیم ہے نا پنجاب کا، آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں، اب بھی موجود ہے۔ پہلے دن وزیر تعلیم پنجاب وہ لاہور میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی ہے۔ انہوں نے جو ہمارے پاس جو ایویڈنس تھے نا، جو ان کے کیمرے جات تھے، جو بھی تھے، انہوں نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ان کا بیان موجود ہے، وہ الگ بات ہے، اب دباؤ میں آ کر اس کو تبدیل کر دیا جائے یا کچھ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کیونکہ یہ پنجاب کالج بڑے بڑے سرمایہ دار ان لوگوں کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا نیوز والے میاں عامر صاحب کا تمام برانچیں ان کی تقریباً 6 لاکھ کے قریب بچے بچی ہیں پورے پنجاب میں، اور بے حیائی اور فحاشی میں پنجاب کالج کا تو ثانی کوئی نہیں ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ کہتی تو نظر آتی ہیں وہ کرتے ہوئے کہ نہیں جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ آگ آپ کی لگائی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بنتے ہی انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا، تمام اسکولوں کالجوں میں کنسرٹ کروائیں، پروگرام کروائیں موسیقی کے، اور بڑے بڑے یہ گراؤنڈ جو ہیں ان میں بھی پروگرام رکھے انہوں نے۔ آپ کو یاد ہو پچھلے نومبر کی بات ہے، یہاں پر گجرانوالہ میں بھی یہ جو بنا ہوا ہے ہمارا گراؤنڈ، یہ جہاں اسٹیڈیم، اس میں بھی پروگرام رکھا تھا، اور بھی اسکولوں کالجوں میں بھی رکھے تھے۔ بچے بچیوں کو نچوانے کی تعلیم خود دیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں نچواؤ ان کو، ناچو۔ پیارے بھائیوں، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بچیوں کی تعلیم کے ویسے بھی ہم خلاف کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ ان کو ہنر آئے کو پتہ چلے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو ہو رہا ہے نا، وہ آپ کو یہاں پر ممبر پر بتانا بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا تھوڑا بتاتے رہتے ہیں، ہم تو کلپتے رہتے ہیں۔ میرے تو پچھلے کتنے کلپس اور ویڈیو نکال کر خطبے نکال کر دیکھ لیں، ہم تو کلپ کر تھک گئے ہیں کہ آپ اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ ہم نے درندے تیار کر دیے، درندے۔ بھوک لگتی ہے نا جب بندے کو بھوک، تو بھوکا بندہ یہ نہیں سوچتا حلال ہے کہ حرام ہے، یہی بات ہو رہی تھی نا پہلے جب بھوک لگتی ہے۔ ہم نے بھیڑیے تیار کر دی ہیں، درندے تیار کر دی ہیں۔ معاشرے میں فحاشی اور یعنی اتنی عام ہے کہ آپ کو وہ باتیں شادی کے بعد جا کر پتہ چلتی تھی جو آج کے 4 سال کے بچے کو پہلے پتہ ہے۔ کیوں؟ وہ بھائی وہ جو گند، وہ جو ویب سائٹس ہیں وہ اوپن ہیں، آپ موبائل بند کر دیتے ہیں، فون بند کر دیتے ہیں، واٹس ایپ بند کر سکتے ہیں، سب کچھ بند کر سکتے ہیں، آپ یہ ویب سائٹس نہیں بند کر سکتے؟ کیوں نہیں کرتے ویب سائٹس بند؟ اتنا گند 10-10 روپے دے کر، 20-20 روپے دے کر، یہاں پر آپ دیکھ لیں نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، وہ اپنا کارڈ دیتے ہیں، بھرواتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ درندے درندے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئے دن خبر آتی ہے 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ۔ 3 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے؟ اور پھر اس کو چھپانے کے لیے مار دیا۔ ابھی یہ زینب قتل کیس مشہور تھا، وہ تو ابھی جان چھوٹی تھی، اتنا ظلم، بڑا شور مچایا، پھر ختم ہو گیا۔ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ درندگی، بدفعلی، جانوروں کے ساتھ بدفعلی، اور تو اور مردوں کے ساتھ بدفعلی، مردوں کے ساتھ بدکاری۔ یہ ابھی میرے پاس ایک اور ویڈیو آئی ہے تازی، یہ کسی علاقے کی ہے، وہ بندہ پکڑا گیا، اس نے خود اقرار کیا 5-7 عورتوں کے ساتھ قبر میں اس نے بدکاری کی۔ یہ قلعہ دیدار سنگھ کا واقعہ تھا، ابھی میرا خیال ہے کہ 2-4 مہینے ہوئے ہوں گے، اگر آپ نکالیں گے تو شاید آپ رپورٹ مل جائے۔ وہ لڑکے کسی لڑکی کے ساتھ وہ عشق کرتے تھے، ماں باپ نہ مانے، لڑکی کو انہوں نے مار دیا، خیر وہ لڑکی انہوں نے دفنا دی۔ جب دفنا دی تو اس کی قبر کو کھول کر ان 4 لڑکوں نے بدکاری کی۔ کراچی کا واقعہ سما نیوز پر اب بھی موجود ہے، 48 مردہ عورتوں کے ساتھ بندے نے مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ ہم تو جو رونا رو رہے ہیں، ہمیں تو دکھیاں نوز کہتے ہیں، مولوی کی چھوٹی سوچ ہے۔ اور جب تم ان بچیوں کو تیار کر کے ٹائٹس پہنا کر، سلیو لیس بازو پہنا کر، ان کے سارے جسم کو ٹائٹ کر کے، بال کھلے چھوڑ کر، اور ان کا جو ہے وہ منہ کے اوپر میک اپ شیک اپ کر کے، وہ انڈے جیسی کالی اینک لگا کر، وہ بنی اسرائیل کی گائے کی طرح تسر الناظرین جو دیکھے وہی خوش ہو جائے، اور خوشبو لگا کر وہ جب بند سمر کر پھرتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی ان لوگوں کی نظروں میں، مردوں کی نظروں میں حیا نہیں رہ گئی۔ جب بند سمر کر خود دعوت دے گی تو مرد جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے؟ پھر کہتے ہیں مولوی دکھیا نوس ہے، مولویوں کی سوچ چھوٹی ہے، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ توڑو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو، توڑو، کرو تیار ان کو،
اور پھر وہ پنجاب کالج کی بچیاں ناچتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئی؟ ڈسکا کالج کی کنسرٹ کیے جا رہے ہیں، وہ ناچنے والی کو وہ نچوا رہی ہے سب کو۔ یونیورسٹی میں جا کر دیکھ لیں، آئے میرے ساتھ، میں جاتا ہوں ہر ہفتے گفٹ یونیورسٹی، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے۔ اب گفٹ والے میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، آپ پنجاب کا نام لے رہے ہیں۔ آپ تو صرف اپنے علاقے میں تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھ لیں، وہ آپ تو سوچیں گے اب تو پتہ نہیں کسی یورپ کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ لڑکا لڑکی اگر بیٹھے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گند پڑا ہوا ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک بچے بچیوں کو نچواتے ہیں میڈیا پر بلا بلا کر، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ وہ ایک ڈرامہ وہ لگتا ہے نا، ایک پروگرام لگاتے ہیں وہ فاض مصطفیٰ والا، وہ کہتا ہے وہ انعام کس نے ملنا ہے، وہ لڑکیاں ہاتھ کھڑا کرتی ہیں، وہ آندیاں نے انہوں نے جفی باندھا ہے، پھر ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے، پھر ان کو گھماتا ہے، یہ گاڑی تیری۔ اور دیکھنے والا کون ہے؟ وہ دیوس بے غیرت باپ، وہ بے غیرت ماں، وہ بے غیرت بھائی جو دنیا کو دکھا رہا ہے۔ شادیوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کی حدود کو توڑیں گے تو یہ جو نئی جنریشن، نئی نسل جو تیار ہو رہی ہے، یہ جانور بنیں گے، جانور۔ شادی ہماری ہوتی کوئی نہیں، شادی تو ہوتی ہی نہیں، کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے نا، اور کوئی رپورٹ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے، اکثر تو ویسے ہی دبا دیے جاتے ہیں، اکثر ویسے دبا دیے جاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ اور معاشرے میں تو اتنی بربادی ہو گئی ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں۔ مجھے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے میری بیوی پہلے دن آئی میرے پاس اور پہلے دن ہی اس نے یہ بات اقرار کر لی کہ میں 1 یا 2 ماہ کی حاملہ ہوں۔ اب بتائیں کیا کریں گے؟ کس طرح ہو گیا یہ کام؟ وہ کیوں نہیں نظر رکھتے اپنی بچیوں پر؟ یہ انٹرنیٹ کی فحاشی یا تعلیم کے نام پر ہے تو سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس گند کا کیا کریں گے جو گند پڑ گیا ہے؟ میں تو یقین کریں ہم بچیوں والے جو اب ہم جوان ہو رہے ہیں، آگے ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، میں سوچ کر پاگل ہو جاتا ہوں، سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں، ان بچوں کا مستقبل ہے کیا؟ یہ بچیں گے کس طرح؟ کسی ڈرائیور کا واقعہ آ جاتا ہے، اس نے بدفعلی کر دی، اس نے جو ہے وہ فحاشی کر دی، اس نے ریپ کر دیا، کسی گارڈ کا واقعہ آ جاتا ہے، کسی ٹیچر کا واقعہ آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ او پیارے بھائیو، اس کا اصل جو سبب ہے نا وہ گند ہے جو معاشرے کے اندر پڑ چکا ہے نئی جنریشن میں اور تعلیم کے نام پر۔ اپنی بچیوں کو خود پردہ کروائیں، ان پر نظر رکھیں، ان کے موبائل پر نظر رکھیں، یہ پھر ہی ہے ہم لوگ اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی سب کی بیٹیوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر میں کہتا ہوں اللہ جانتا ہے، میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے، میں 1500 سال کی تاریخ کو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہے، یہ گناہ کیے لوگوں نے، یہ گناہ کیے، لیکن اللہ کی قسم میں نے 15ویں صدی سے پڑھا یہ گناہ آج تک نہیں پڑھا کہ کسی نے قبر سے مردہ عورتوں کو نکال کر ان کے ساتھ بھی فحاشی کی ہو۔ ہم تو دفنا کر آ جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ مردہ عورت کے ساتھ جو ہونا ہے ہم تو اسے دفنائیں یا 2 کپڑوں میں، بعد میں جن کی وہ میت ہوگی ان کے گھر والوں پر کیا بنے گی یار؟ چلو ان کی بیٹی کے ساتھ تو ہو گیا، جس قبرستان کی یہ ویڈیو آئی ہے کہ اس قبرستان کی 48 عورتوں کے ساتھ میں نے بدکاری کی ہے، ان گھروں میں جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بیویوں کو دفنایا ہوگا ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ وہ کس طرح سر اٹھا کے زندگی گزاریں گے؟ ہم سانو جو کہہ دے اللہ نہ کرے، اب بھیڑ والے دے وچ 100 بیبیاں دے نال کسی نے بدکاری کی تے ساڈا تے سارا خاندان ہی بھیڑ والے پیا ہے، کیا بنے گی؟ ذرا سوچیں، کبھی یہ سوچیں یہ درندے کس طرح پیدا ہو گئے ہیں؟ ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی، چلتے پھرتے ان کو گوشت کے لوتھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کے لباس پر غور کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن، اور یہ تصویری موویاں اور یہ ویڈیو، ٹک ٹاک، گھروں میں ناچ رہی ہیں لڑکیاں، ویڈیو بنا کر اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے گھروں میں ناچ رہی ہیں، اور دیوس بے غیرت مرد اس کی کمائی کھا رہے ہیں، ٹک ٹاک کے فالوورز اور ملینز میں جا کر اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ دیکھو ہماری بیٹی کس طرح اچھا ناچتی ہے،
व्लॉग बनाते हैं जी, व्लॉग अपने घर का सारा कुछ बताते हैं कि देखो ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा फला है, ये मेरा फला है, फिर नाच नाच कर दिखाती हैं वो। जब कहीं पर जाकर नाचने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं। तो असल वजह, असल सबब जो है उसको ढूंढे। और मौलवी साहब से किसी ने पूछा ना, यार हमारे कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया है, मौलवी साहब ने कहा 100 डोल बाहर काट दो पानी दे। उनका 100 डोल बाहर निकाल दे। मौलवी साहब बहुत जाती नहीं, उन्होंने 100 और काट दो। मौलवी साहब वो नहीं गई, और 100 और काट दो। मौलवी साहब बहुत गई नहीं, और कुत्ता कटे आ जाए, कुत्ता दे बेची है और डुब के मार जाओ, कुत्ता कटो और कुत्ता निकालो कुएं से, कुत्ता। ये सबब देखो दरिंदे बन क्यों रहे हैं। इनको लटकाओ, इस्लामी सजाएं दो। जब इस्लामी सजाएं देने का नाम लेते हैं फिर इनको याद आ जाता है, नहीं नहीं बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। 2-4 लटकाओ हर शहर में, हर मोहल्ले में, फिर देखो ये कम होता कि नहीं होता। तो बहरहाल ये वाक़या एहतजाज भी तलबा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। वो साकब निसार था ना, चीफ जस्टिस साकब निसार, हाजिर सर्वस चीफ जस्टिस पाकिस्तान। मैं पहले भी कई बार ये वाक़या सुना सकता हूँ आपको, मैं हंसता हूँ कि ये कहते हैं जी सबूत ही कोई नहीं है। वो सबूत मिटाना आपके लिए कोई काम है? बेनज़ीर मरी थी, सबूत अगले दिन ही मिट गए थे। पता चला लियाकत अली खां कत्ल हुआ था, अभी कह रहे थे 75वीं 77वीं बरसी उसकी गुजरी है, तो आज तक वो नहीं पता चला। जब सबूत मिटाने हो तो हमारे लिए कोई काम है करने वाला? सबूत तो 1 मिनट में ऐसे हम मिटा देते हैं, और ये कैमरे शैमरे से वीडियो डिलीट करना, इसको एडिट करना, इसको आगे पीछे करना, ये कोई काम है? ये तो मिनट भी नहीं लगता। चलो, ये तो अच्छे भले बंदे को मुजरिम बना देते हैं। वो एंकर ने खुद ही शराब की बोतलें रखी और कह दिया देखो इनके घर में शराब है। वो तो कैमरामैन की गैरत जा गई, उसने कहा ये तो शराब हमने खुद रखी थी। वो अब किसी को मुजरिम बनाना, किसी को जो है वो बरी करना, ये तो कोई काम ही नहीं है हमारे यहाँ। चीफ जस्टिस हाजिर सर्वस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी अदालत का चीफ, वो छापा मारता है कराची में, हॉस्पिटल में छापा मारा। शर्जील मेमन अभी वजीर है उनका, उस वक्त बीमारी के वो नाटक चल रहे थे करप्शन में, बीमार है जी बीमार है। वो गए जी, जाकर छापा मारा, वहाँ पर एक बोतल मिली, बोतल पकड़ी, बोतल खोली, चीफ साहब ने बोतल खोलकर सूंघी, सूंघ कर कहा ये तो शराब है, ये तो शराब है। बोतल बंद की, वो किसी को पकड़ाई, इसको सुबह मेरी अदालत में पेश करो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस शराब की बोतल को मेरी अदालत में सुबह पेश करो। वकील पेश हो गए, बोतल पेश हो गई, जज साहब की अदालत लग गई। अदालत ने सबूतों और गवाहों के साथ, मेडिकल के साथ उस शराब की बोतल को, जिसको जज साहब ने खुद देखा कि ये शराब है, सुबह ये साबित हुआ वो तो जैतून था, वो जैतून था। अच्छा, गवाह क्या कह रहे हैं? वो जैतून है। रिपोर्ट क्या कह रही है? वो जैतून है। जज साहब कहते हैं यार अगर किसी और ने देखा होता ना शायद मैं सोचता, मैंने तो बोतल खोल के चेक की थी, ये शराब सी। वो जालिमो तुसी मैनू ही झूठा कर देता है, वो मुझे झूठा कर दिया तुम लोगों ने। रिपोर्ट भी इसके खिलाफ है, गवाह भी इसके खिलाफ है, तफ्तीशी भी इसके खिलाफ है, पुलिस भी ये कह रही है जैतून था, वकील भी ये कह रही है ये जैतून था, मैंने देखा था, मैंने सूंघा था, शराब है। वो कहते हैं नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अल्लाह मेरी और आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आप ही बचना जे, आप ही बचना जे, ये इस फितने से बच जाएं, वरना इस फितने की लपेट में ये जो आग फैलती है ना तो कोई भी नहीं बचता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी